نے فرمایا نہج البلاغہ کے جو مفسر ہیں جنہوں نے 27 جلدوں میں نہج البلاغہ کی تفسیر کی، کہا کہ اگر کسان ہل چلاتا ہے اور اس اعتقاد سے اور اس نیت سے کہ اس سے جو اناج ہوگا اس اناج کو مومن کھائیں، ان کے پاس طاقت آئے تاکہ اللہ کی بہتر عبادت کر سکیں، تو وہ عبادت کر رہا ہے اپنے کھیت میں ہل چلاتے ہوئے۔ اور عبادت کے کئی انداز ہیں، میں نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی سنایا ہے، سن لیجئے یہ درود پڑھیں محمد علیہ مجھے اب نام یاد نہیں ہے، وہ جید عالم تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے یہ شرط رکھی تھی کہ جو پہلے گزر جائے تو وہ دوسرے کے خواب میں آ کر بیان کرے کہ اس پر کیا گزری۔ بڑے پہنچے ہوئے عالم تھے، بہت ہی پاکیزہ، تو ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، تو خواب میں وہ پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم کو معلوم ہی تھا کہ آپ بخش دیے جائیں گے، کیونکہ آپ کا جو مقام تھا کہ نہیں، ہمارے اعمال کی بات چیت نہیں ہوئی ہے، صرف ایک واقعے کی وجہ سے بخش دیے گئے۔ اور اس کے بعد وہ واقعہ سنایا، کہا کہ وہ مفتی تھے، ان کے پاس لوگ آتے تھے، فتویٰ پوچھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، تو ایک ضعیفہ آئی ان کے پاس، اور ضعیفہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی اور تنہائی میں ان کے ساتھ مسئلہ پوچھ رہی تھی، تو اس سے گیس خارج ہو گئی، آواز ہوئی اس کے بدن میں، اور وہ شرمانے لگی کہ کہیں ایک اجنبی کے سامنے اس سے یہ عمل ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد جب اس نے سوال کرنے لگا تو مولانا نے اپنا کان پر ہاتھ رکھا، کہا بی بی ذرا سا بلند فرمائیے، میرے کان تنگ ہیں۔ تو جیسے انہوں نے یہ کہا وہ اتنی خوش ہو گئی دل سے کہ یہ متوجہ نہیں ہوئے، کہا کہ اسی ایک وجہ سے ہم بخش دیے گئے، تاکہ کیونکہ ایک مومنہ کو ہم نے شاد کر دیا تھا۔ درود پہ محمد تو اللہ نے اپنی رضا کو عبادتوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اور امام نے فرمایا کہ کسی عبادت کو چھوٹی عبادت نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے اسی میں اس کی رضا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے اپنے غضب کو اپنے گناہ میں پوشیدہ رکھا ہے، اور کہا کہ اور یہ نہ سمجھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے اسی گناہ کی وجہ سے غضب میں آ جاؤ، کہ اللہ نے تو کسی گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی امام نے کہ اللہ نے اپنے شہیدے بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو جسے اللہ چاہتا ہے، عام لوگوں میں چھپا کے رکھا ہے، یعنی کسی کو دیکھ کے یہ نہ کہو کہ یہ عام آدمی ہے، ہو سکتا ہے جسے تم عام آدمی سمجھ رہے ہو، جسے تم احترام کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہو، وہی اللہ کی بارگاہ میں بہت مقدس ہو۔ ایک دو پہ محمد مراوہ ختم ہو رہا ہے، مگر ایک اور آخری بات، اور یہ آخری بات آخری ہے، یہ دو پہ محمد اور سے سنیے، میں ذرا گھبراہٹ میں سنا رہا ہوں، ایک دودھ پڑھیے۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت پورا کرنے سے پیچھے ہٹ جائے، یعنی وہ کر سکتا ہے مگر کرنا نہیں چاہتا، اس کی حاجت پوری کرنا نہیں چاہتا۔ حاجت پوری کرنے کے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ وہ جو چیز آپ سے مانگ رہا ہے وہ یقیناً ہو جائے، نہیں، تم قدم اٹھاؤ، اگر نتیجہ نہ حاصل ہو کوئی بات نہیں، تمہارا قدم اٹھانا ضروری ہے، تمہارا قدم اٹھانے پر کوئی انعام ملے گا، اللہ اپنا انعام اور رحمت تم پر کرے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے انجان ہو جائے، آمدن اس سے منہ پھرا لے، تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں ایسی مصیبت و مشقت میں مبتلا کرے گا کہ اگر وہ اسے انجام نہ دے تو اللہ کا گنہگار ہوگا،
اور اگر انجام دے اتنی مصیبت اور مشقت تو اسے کوئی انعام نہیں دے گا. اس سے بڑی سزا ہو سکتی ہے کہ اگر وہ مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے انکار کر دے یا انجام بن جائے یا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کرے گا مشکل اور مصائب میں کہ اگر وہ اسے چھوڑ دے انجام نہ دے تو وہ گناہ میں مبتلا ہوگا، اور اگر انجام دے تو اسے کوئی جزا اور کوئی ثواب نہیں ملے گا، یعنی اس کی وہ ساری محنت و مشقت بھی بیکار جائے گی. دو پیغمبر اور اسی کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کی خوشنودی کے لیے خیرات کرنے میں کنجوسی کرے، بخل سے کام لے. فرض کیجیے کہ وہ $100 کسی کام کے لیے دے سکتا ہے، اس نے کہا کہ 100 کی کیا ضرورت ہے، 20 میں یہاں کام چل سکتا ہے. تو اگر اس نے بخل سے کام لیا، کنجوسی سے کام لیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، جو وہ کر سکتا تھا، یعنی اس کی جو سکت تھی، اس کی جو استطاعت تھی، اس کی جو ایبلٹی تھی، اس کو وہ اس نے انجام دیا، کم کیا، تو اللہ تعالیٰ، امام فرماتے ہیں 5 میں، اللہ تعالیٰ اسے اس طریقے سے بلا میں مبتلا کرے گا کہ اس کے چند برابر وہ خرچ کرے گا اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، کیونکہ وہ جس کام میں خرچ کرے گا وہ کام غیر اسلامی ہوگا. یعنی اگر وہ ادھر سے پیسے بچاتا ہے نیک کام سے تو اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کرتا ہے بلا میں کہ اس سے کئی گنا زیادہ رقم اس کی غیر اسلامی چیز میں خرچ ہو جائے گی، پیسہ بھی زیادہ جائے گا اور اللہ کا غضب بھی اس پر ہوگا. ایک دو پیغمبر پروردگار تجھے واسطہ تیرے اس در رحمت کا، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ ہمارے رحمت کے در ہیں. پروردگارہ تجھے واسطہ امام محمد باقر علیہ السلام کا، پروردگار تیرے ان تمام رحمت کے دروں کا واسطہ جو تو نے ہماری ہدایت کے لیے زمین پر بھیجے. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کر سکیں. پروردگار جس طریقے سے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو اس دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں اس پر عمل کریں، عمل کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں تو ہدایت فرما اور ہدایت ہمیں